وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ برائے مہربانی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ادب سے گزارش کروں گا سبھی سے، میری ماں بہنوں سے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور پوری توجہ سے میری بات سنیں۔ شادیاں ہماری زندگی میں بہت ہم نے دیکھی ہیں۔ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سے سن لو۔ شادیاں ہم نے اپنی زندگی میں بہت دیکھی ہیں، اور جب تک زندگی باقی رہیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے گا، جب تک ہم یہ شادیوں کو اٹینڈ کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ مگر ہماری زندگی میں جو بھی پروگرامات آتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہو یا موت یا میت کے ہو، یہ جو مواقع ہوتے ہیں یہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہوتے ہیں۔ یہ مواقع ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے اور کچھ ایسے کام کرے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو میری بات سمجھ پائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 منٹ میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن بہت اہم بات ہے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب ایمان والے ہیں نا؟ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور یاد رہے ایمان کی دولت نہ محنت سے ملتی ہے، نہ عبادت سے ملتی ہے، نہ تقوی پرہیزگاری سے ملتی ہے، نہ علم سے ملتی ہے، نہ کوشش سے ملتی ہے۔ ایمان کی دولت محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ دنیا میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ سب ایمان والے ہیں؟ نہیں نا؟ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن خدا نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اور کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا مگر ایمان والے ہیں۔ تو ایمان کی دولت یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ بحمدہ تعالی اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا۔ تو ایمان والے کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا، ان کی خوشی۔ مومن اپنی زندگی میں ہر کام ایسا کرے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے۔ اب ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ ہم شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، شادیوں کے پروگرام میں، تو ہم نے ان مواقع پر کس کو خوش کرنے کی کوشش کی؟ شادیوں میں ہم سے ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائے، ہم سے ہمارے پڑوسی خوش ہو جائے، ہم سے ہمارے آس پاس کے لوگ خوش ہو جائے۔ اس لیے سارے رسم و رواج جو شادیوں میں لوگ عام طور سے کرتے ہیں، یہ سارے رسم و رواج بے جا ہے۔ یہ سارے رسم و رواج بے جا ہے۔ مگر جن شادیوں میں محفل نعت ہو، جن شادیوں میں واعظ و نصیحت ہو، جن شادیوں میں قرآن خوانی ہو، جن شادیوں میں اللہ رسول کا ذکر ہو، جن شادیوں میں اللہ رسول کی باتیں بتائی جائے، یہی کام اللہ رسول کو خوش کرنے والے۔ صحیح ہے یا غلط؟ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ سارے کاموں میں آگے، یہ کام میں پیچھے۔
آج کورونا کی اس وبا میں بھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ یہ بات پر غور کرو کہ مصیبت کے دن، پریشانی کے دن، تکلیفوں کے دن ہمارے باپ داداؤں نے بھی دیکھے۔ اس میں عمر دراز لوگ بھی ہیں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ کتنا برا سے برا وقت انہوں نے دیکھا۔ اس سے بھی خطرناک بیماری آئی، ایسی بیماری کہ ایک کو دفنا کر آئے تو دوسری میت تیار، مگر اتنے وقت میں بھی کبھی مسجدوں کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ جو مصیبت کا وقت آج ہمیں دیکھنے مل رہا ہے نا، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین کے کاموں میں دلچسپی نہیں ہے، بس ایک رسمن ہم لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ اس لیے یہ شادی کا موقع جو اب ہمارے اس گھر میں یہ شادی کا موقع جو نکلا ہے، ہماری یہ تڑپ ہے کہ ہم نے ہمارے بزرگوں سے، حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو چیزیں سیکھی ہے وہ ہم آپ تک پہنچائے۔ اگر یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو پھر بتائیے اتنی بڑی شخصیت جو ہمارے خاندان میں گزری تو ان سے ہمارے خاندان والوں کو کیا فائدہ ملا؟ بولیے، کوئی فائدہ ملا؟ ہم نے تو ان کو بس تعویذ والا سمجھا، دعا والا سمجھا، اور جب مصیبت آتی ہے تو دعا کے سوا کچھ نہیں یاد آتا۔ پھر مسجد کے امام صاحب کے لیے بھی درخواست کرتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، مگر جب راحت کے دن ہوتے ہیں، آسانی کے دن ہوتے ہیں، تو مسجد میں دعا کے لیے بھی ہم نہیں رکتے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم دنیا میں کتنا پڑے ہیں اور دین سے کتنا دور ہے۔ تو مومن کی زندگی کا مقصد ہے اللہ اس کے رسول کی خوشی۔ اب ہم خود یہ دیکھیں کہ ہم اللہ رسول کی خوشی کے لیے کیا کر رہے۔ اگر ہم نے اللہ رسول کی خوشی کے لیے ساری زندگی بھی دے دی تو بہت کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مواقع جو شادی کے ہوتے ہیں یا میت کے ہوتے ہیں، جس میں سارے رشتہ دار آتے ہیں، یہ مواقع اسی لیے ہے کہ ہم اس میں کچھ واعظ و نصیحت کریں، اس سے کچھ سیکھیں۔ تو بحمدہ تعالی یہ ایک بہت اچھا کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اور میں اپیل کروں گا جتنے ہمارے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، جتنے اور بھی دیگر آس پاس کے لوگ ہیں، کہ آپ لوگ بھی اپنے علاقے میں یہ کوشش کریں کہ جہاں پر بھی ہم اپنے گھروں میں شادیوں کا پروگرام کریں یا پھر میت کا کوئی 10واں، 30واں، 40واں جو بھی ہے، تو ان مواقع پر، ایسے موقع پر ایسے دین کے کام کرے جس میں محفل نعت ہو اور کچھ دیر واعظ و نصیحت ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ آج گناہ کر کے بھی انسان کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بہت اچھا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، گناہ کر کے بھی احساس نہیں ہے، دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے۔ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ہمارے دنیا میں جانے کے بعد ہم کو یاد کرے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، دینی ماحول سے ان کو جوڑے۔ ہم دنیا کے ماحول سے تو بہت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے ماحول سے دور رکھتے ہیں۔ اگر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کچھ فائدہ ہو، تو اس کے لیے ہم کو آج محنت کرنی ہے، اپنی نسلوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، اچھا ماحول دینا ہے، اور ایسے مواقع جو خاص طور پر ہوتے ہیں جس میں سب جمع ہوتے، مگر جمع ہو کے سب اپنی اپنی خوشی میں لگے، سب کو رسم و رواج یاد ہے، لیکن یہ جو اہم اور ضروری باتیں ہیں، اب میرے بعد برادر اکبر خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی صاحب آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ان کلمات حسنہ کو ہمارے دل پر اثر کا فرمائے، اور ہم